بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے اپنا مبارک دین اسلام عطا فرمایا۔ اسلام زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل دین ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کے کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے امت کے لیے آئیڈیل بنایا، اور قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا دیا۔ اب اگر تم کامیابی چاہتے ہو، دنیا کے اندر حکمرانی چاہتے ہو، دنیا کے اندر ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے دور ہونا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تم میں سے جو شخص مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ ایمان والا ہو، اللہ کو رب ماننے والا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہو، اللہ وعدہ کر رہے ہیں قرآن پاک کے اندر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کی زندگی کو اچھی کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر اعلان فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص چاہے مرد ہو عورت ہو، بشرطے کہ ایمان والا ہو، الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اوپر ہمارا ایمان ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن ہم اپنی زندگیوں کے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں کہ واقعی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل کے اندر ہے، اللہ کے قرآن کی سچی محبت ہمارے دل کے اندر ہے۔ اللہ کی قسم اگر قرآن کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہماری زندگیوں سے نہیں نکلتا۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر کتنے نبی کے طریقے پائے جاتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم چھوڑ دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے، پھر گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھیں گے۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آنکھوں سے بدنظری کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر یہ گناہ سمجھتے اللہ کی قسم گناہ نہیں کرتے، لیکن یہ گناہ سمجھتے نہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اگر دل سے گناہ سمجھے کہ یہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، سچ بتاؤ مسجد کے اندر کہیں خالی جگہ رہ جائے گی، مسجدیں ویران ہوگی، مسجدوں کے اندر 2-4 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ آج ہم نے گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ رسول کے منہ پر مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، حکومت کی طرف سے ہم پر پریشانی آتی ہے، ہماری مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئے دن گستاخی ہو جاتی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف آپ کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ ہم کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ کبھی اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی جاتی ہے، جب ہم نے خود دین کا مذاق بنا کے رکھ دیا، جب ہم نے خود دین چھوڑ دیا، غیروں کی تو ذمہ داری سمجھ کے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو چھیڑا جائے۔ آج پوری دنیا کے اندر کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے، مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں۔ فلسطین لے لیجئے، کشمیر لے لیجئے، غزہ لے لیجئے، سوڈان کا بھی نیا ہی مسئلہ آیا ہے سامنے کہ سوڈان کے اندر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کبھی
ان حالات پر غور کیا کہ کبھی یہ امت لوگوں کی قیادت کرتی تھی، کبھی اللہ نے اس امت کی قرآن مجید کے اندر تعریف کی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. آج پوری دنیا کے اندر کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. اگر ہم قرآن مجید کھولتے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی، سب تمہاری اپنی کرتوت ہے، سب تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. تم کو کس نے روکا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ تمہیں کس نے منع کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کس نے منع کیا ہے؟ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اللہ قرآن میں پہلے فرما چکے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہ تمہاری اپنی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سی غلطیاں اللہ معاف کر دیتے ہیں. اگر اللہ ساری غلطیوں پر پکڑ فرما لے، سارے گناہوں پر ہماری پکڑ فرما لے، اللہ فرماتے زمین پر پھر کوئی جاندار باقی نہ رہے. تم نے پہلے لوگوں کی تاریخ نہیں پڑھی؟ تم نے قوم لوط کے بارے میں قرآن مجید کے اندر نہیں پڑھا؟ قوم سمود کے بارے میں قرآن مجید کے اندر نہیں پڑھا؟ پڑھے کون؟ جس کے پاس وقت ہو، فرصت ہو، وہ پڑھے. ہمارے پاس تو موبائل چلانے کی فرصت، ہمارے پاس گناہ کرنے کی فرصت، شادی بیاہ میں جانے کے لیے فرصت، ہمیں گناہوں کے اڈوں پر کھڑے ہونے کے ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے. نماز 2 رکعت میں دیر ہو رہی ہے، ابھی بہت جلدی پڑھنا ہے، پھر جانا ہے. اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن 2 رکعت فرض کی تھی. مسجد میں آئے، ہمارا دل نہیں لگتا. کیسے نماز ہو، کیسے امام صاحب خطبہ ختم کرے، زیادہ دیر ہو گئی، کہنے لگے بڑی دیر ہو گئی. دوسری مسجد میں جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہاں جلدی ہو جاتی ہے. لیکن جب تم کبھی گناہ کے اڈے پر گئے، شادی بیاہ میں گئے، سچ بتاؤ یہ تکلیف جو شادی بیاہ میں ہم اتنا وقت لگاتے ہیں، کبھی ہمارے دل کے اندر یہ نہیں ہوا کہ ہم آج اذان ہو چکے مسجد چلے جائیں. ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی. آج ہم نے خود دین کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو خود ہم نے پیٹھ دکھا دی. پھر دنیا کے اندر ہمارے اوپر حالات آئیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا تھا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم دین کو پیٹھ دکھا دو گے، اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم لے آئے گا. تم نے تاتاریوں کی تاریخ پڑھی ہوگی. بغداد کے اندر مسلمانوں کا غلبہ تھا، ایک وقت تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، علماء تھے، حفاظ تھے، مسجدیں تھی، مدرسے تھے. لیکن جب مسلمانوں کے اندر گناہ آئے، اللہ کے حکم کو توڑنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے لگے، تاتاریوں نے کیا کیا؟ بغداد کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا. دریائے دجلہ خون سے رنگین ہو گئی. ابھی زیادہ دنوں کی تاریخ نہیں ہے، ابھی 400-500 سال گزرے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ابھی کی باتیں ہیں. آج ہم نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پیٹھ دکھا دی. ہم اذان سنتے ہیں، مسجد آ سکتے ہیں لیکن نہیں آتے. ہم اللہ کے دین کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، نعوذ باللہ، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر مارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیوں سے، کتنی مصیبتیں اور تکلیف سہنے کے باوجود یہ دین ہم تک پہنچایا تھا. صحابہ کرام نے بے شمار قربانیاں دی تھی، پھول لگا تھا، لیکن ہم نے اس دین کا کیا کیا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس طرح ہم دین کو پیٹھ دکھاتے رہیں گے، اللہ کی قسم اللہ کے حکم سے ہم دور ہوتے رہیں گے، قرآن مجید کی تعلیم سے ہم دور ہوتے رہیں گے، تو وہ وقت دور نہیں جب ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آئیں گی. ابھی تو نمبر لگے ہیں، کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی برما میں، کبھی سوڈان میں، کبھی غزہ میں. یہ نہ سمجھے ہم محفوظ رہیں گے، یہ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیجئے. کسی نے کہا تم محفوظ رہو گے؟ اپنے ملک کے اندر تم نے نہیں دیکھا کتنے 1000 کروڑ کے مالک تھے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ 2,000 کروڑ کے مالک تھے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آپ سب دیکھ رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں.
ان سب کا حل صرف ایک ہے، ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، اللہ کے دین سے ہم اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا کے اندر غلبہ چاہتے ہیں، اللہ نے اعلان کیا تھا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور غلبہ دیں گے، حکومت دیں گے، صحت دیں گے، سلطنت دیں گے، تمہیں نیک اعمال کرنے ہوں گے، تمہیں اچھے اعمال کرنے